جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے بستان الواعظی۔ اس میں آپ نے درود پاک ایک بڑی پیاری فضیلت بیان فرمائی کہ زمین کے جس ٹکڑے پر کثرت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، سبحان اور اللہ۔ زمین کا وہ ٹکڑا درود پڑھنے والے اور جہنم کی آگ کے درمیان آڑ اور حجاب بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسن احمد کی ضیاء کی بات ہو تو نعت ہو، مدحت محبوب کی سوغات ہو تو نعت ہو، ذکر ان کا جب بھی آئے ہر زباں پر ہو درود، جب کبھی خیر البشر کی بات ہو تو نعت ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواہ صحابہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں صحابہ کرام کے عشق و محبت سے بھرپور اور معمور ہم اشعار سنا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ عشق رسول اور محبت رسول یہ حقوق مصطفیٰ میں سے بھی ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے بھی ہے، اور ہم پر فرض عین ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے محبت رسول ہونا یہ لازم اور ضروری ہے، اور محبت رسول کا انعام تو بے شمار ہے، لیکن ایک بڑی پیاری فضیلت جو کہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے انوار جمال مصطفیٰ میں بیان فرمائی کہ جس دل میں محبت رسول ہوگی، شیطان اس شخص کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی جس کے دل میں عشق رسول ہے، اللہ پاک اپنے کرم سے محبوب کے وسیلے سے اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، اور اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اسے ایمان پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ تو ہر وہ انداز، ہر وہ عمل جو عشق رسول کی طرف لے جائے وہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے، پیارا ہے۔ اسی میں ایک انداز یہ نعتیں پڑھنا بھی ہے، نعتیں سننا بھی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار سنیں گے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ روح الامین کے ذریعے ان کی تائید اور مدد فرما، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مدحت و ثنا کیا کرتے تھے۔ یہ نعت گو شاعر صحابی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ان کے ہی نعتیہ اشعار ہم سنیں گے۔ بڑھتے ہیں نیران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری کی جانب اور ان کے اشعار سنتے ہیں۔ جی سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر سبحان اللہ اعلی حضرت لکھتے ہیں، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے۔ سارے صحابہ کے نصیبے ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کا ان کو شرف حاصل ہو، اور اب تک ان کا دیوان پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لکھتے ہیں، یا بکرا آمنۃ المبارک بکروہا ولدتہ محصنۃ بسعد الاسعد۔ اے آمنہ کے نور نظر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا فرزند مبارک ہے، انہوں نے پاکیزگی کی حالت میں بے شمار سعادتوں کے ساتھ آپ کو جنم دیا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے ماں باپ کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ کے صحابہ کا بھی ذکر ہوتا ہے،
آپ کی اولاد مبارک کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ کے شہر مبارک کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ کے خاندان حسب نسب کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نصیب جاگ گئے، اللہ نے انہیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ بننے کا شرف عطا فرمایا۔ اور دیکھیں کہ اب ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، ان کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی شان میں اشعار، ان کی منقبت بیان کی جاتی ہے۔ اور دیکھیں ان کی ایک کرامت آپ کو بتاؤں، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو اتنی روشنی پھیلی کہ ملک شام تک کے محلات جو تھے وہ ظاہر ہو گئیں، روشن ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے دیکھ لیا مکہ پاک میں، مکہ پاک سے، سبحان اللہ۔ اتنی دور سے دیکھا، 1 مہینے سے زیادہ وقت لگتا تو اس وقت مکے سے شام جاتے ہوئے، شام سیریا، سیریا میں، جی ملک کا نام ہے نا۔ تو یہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں بالخصوص جب 12ویں شریف آتی ہے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کیا وہ ہے، آمینہ بی الہ الا ہو۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دیکھیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پر نور انہوں نے دیکھا کہ وہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہے، اور اس سے تر و تازہ کستوری کی خوشبو پھیل رہی تھی ہر طرف۔ سبحان اللہ۔ وہ اب دیکھیں کہ جو عاشقان رسول جو شاعر ہیں وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت بھی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ ایک اور وہ ہے نا، جشن آمد رسول اللہ اللہ، اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ۔ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر بھی ہو گیا۔ اچھا، حضرت احسان رضی اللہ تعالی عنہ مزید بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، نور اضاء علی البریۃ کلھا من یہدی للنور المبارک یہتدی۔ آپ ایسے نور ہیں جنہوں نے ساری مخلوق کو چمکا دیا، جس نے بھی اس مبارک نور کی اقتدا کی وہ ہدایت پا گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا ہے، نبی سائیں نورا، سندھی میں وہ کلام نبی سائیں نورا، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ساری مخلوق انہی کے نور سے چمکی، اور جو بھی اس نور ہدایت کی روشنی میں خدا کا پتہ ڈھونڈنے نکلا کامیاب ہو گیا، منزل تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا، اے کہ تو نور خدا، نور نگاہ عاشقاں، اے کہ تجھ سے مہر و ماؤ کہکشاں ہیں زوں فشاں، یعنی
چاند سورج ستاروں میں روشنی آپ کی برکت سے ہے۔ اے کہ تیری ذات میں پنہاں ہے اسرار خدا، اے کہ تجھ سے ہی خدا کی ذات کو جانا گیا، اے کہ تجھ سے ہی رسالت کی سبھی شمعیں جلیں، اے کہ تجھ ہی سے نبوت کی سبھی کلیاں کھلیں، اے حبیب کبریا تجھ پر ہو رحمت کی پھوہار، راحت ہر انس و جان تجھ پر دل و جاں ہو نثار۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہدایت سے پورے عالم کو ہدایت ملی۔ عرب کی حالت کیا تھی؟ انتہائی بری تھی، جہالت، گمراہی، استغفر اللہ، اللہ کے سوا وہ طرح طرح کے وہ معبودان باطل کی پوجا کر رہے تھے، سورج چاند ستاروں کو معبود بنایا ہوا تھا، درختوں کی پوجا کر رہے تھے، استغفر اللہ، اور پھر شرابیں پینا، جوا کھیلنا، بدکاری، قتل و غارت گری عام تھا، انسان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کے لیے ہدایت کا باعث بنے اللہ کی عطا سے۔ حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا پیارا شعر ہے، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا اور نور والا آیا تو سارے عالم میں نور پھیل گیا۔ اب اس میں ہر طرح کا نور، ظاہری نور بھی ہے، سورج چاند بھی آپ کے نور سے روشن ہے، ہدایت کا نور بھی آپ کی آمد سے پھیلا، الحمدللہ۔ لیکن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا، پھر اس نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں تم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی یقین رکھو کہ آپ کی بات سب سے بہترین ہے، آپ کی بات سب سے زیادہ ہدایت والی ہے اور تقوی میں سب سے بڑی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بہترین اور آپ ہدایت دینے والے ہیں اور تقوی کا درس دینے والے ہیں۔ اللہ پاک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اب مزید اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا ربی فاجمعنا معا ونبینا فی جنت تفنا عیون الحسد فی جنت الفردوس فاکتبها لنا یا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد۔ اے میرے عزت و جلال اور بلندیوں والے مولا، ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے، جس سے حاسدوں کی نگاہیں پلٹ جائیں۔ وَلَقَدْ وَلَدْنَاهُ وَفِينَا قَبْرُهُ وَفُضُولُ نِعْمَتِهِ بِنَا لَمْ نَجْحَدِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں پیدا ہوئے اور آپ کی قبر انور بھی، مزار پر انوار بھی ہمارے ہاں موجود ہے، اور ہم ان احسانات کا بھی انکار نہیں کرتے جو آپ نے ہم پر کیے۔ دیکھیں احسانات کا تذکرہ کر رہے نا، اور واقعی احسانات کا تو تذکرہ بھولنا نہیں۔ قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مزید لکھتے ہیں، واللہ
اکرمنا به وہدا به انصارہ فی کل ساعت مشہدی۔ اللہ پاک نے آپ کے صدقے ہمیں عزتوں سے نوازا، اور آپ ہی کے صدقے انصار صحابہ کرام کو ہر آن ہدایت میسر رہی۔ صلی الہ ومن یحف بعرشہ وطیبون علی المبارک احمد۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمتیں ہوں، اور اس کے عرش کو گھیرے ہوئے فرشتوں کا اور پاکیزہ لوگوں کا احمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جنت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس ملنے کی دعا بھی کرتے تھے، اور بارگاہ رسالت میں درخواست بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مبارک نام ہے ربیہ بن کعب اسلمی۔ وہ فیضان حدیث جو ایپ ہے یہ بڑی زبردست ہے، اگر ناظرین اگر اس کو ای اسلامک بک لائبریری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں تو حدیثوں کا خزانہ مل جائے گا۔ اس میں فیضان ریاض الصالحین میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خادم اہل صفہ میں سے تھے۔ اہل صفہ وہ لوگ تھے کہ جو دور دراز سے قرب و جوار سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، قرآن سیکھتے، دین سیکھتے، عزیز و اقربا نہیں ہوتے تھے تو مسجد نبوی میں ہی وہ حاضر رہتے تھے، تو انہی میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے، وضو اور دیگر حاجات کے لیے پانی پیش کرتے تھے۔ ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جود و کرم ٹھاٹھے مارنے لگا۔ فرمایا اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ عرض کی بس یہی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، یعنی مجھ سے اپنی حاجت بیان کرو۔ نہیں، انہوں نے بارگاہ رسالت میں خدمت کی سعادت حاصل کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صلہ عطا فرمایا اور تحفہ عنایت فرمائے۔ تو کریموں کا یہ انداز ہوتا تھا اور ہوتا ہے کہ جو ان کی خدمت کرتا ہے اس سے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا مطلق مانگ جو مانگتا ہے، تو اس سے علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان دنیا آخرت کے تمام خزانوں پر ایسا اختیار عطا فرمایا ہے، آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرمائیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مطلق فرما دیا ہے نا، دنیا مانگو آخرت مانگو، لیکن ان عاشق رسول صحابی کا انداز کیا ہے کہ وہ دنیا نہیں مانگ رہے، کوئی آخرت بنگلہ نہیں مانگ رہے، کوئی مکان نہیں مانگ رہے، کوئی اللہ سونا چاندی نہیں مانگ رہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہی کا قرب اور پڑوس مانگ رہے۔ سبحان تو اللہ، وہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر سب اچھا رہا منگتا تیرا، سبحان اللہ، تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آقا کا قرب مانگا اور جنت میں پڑوس مانگا۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ سجدوں کی کثرت کرو تمہیں جنت میں میری رفاقت مل جائے گی. سبحان اللہ. اچھا، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر اور آپ کی حدیث کی شروحات بڑی ہی عشق بنی. آپ کہتے ہیں اس جگہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا مانگا؟ زندگی میں ایمان پر استقامت مانگی، نیکیوں کی توفیق مانگی، گناہوں سے کنارہ کشی مانگی، مرتے وقت ایمان پر خاتمہ مانگا، قبر کے حساب میں کامیابی مانگی، حشر میں اعمال کی قبولیت مانگی، پل صراط سے بخیریت گزر جانا مانگا، جنت میں رب کا فضل اور بلندی مراتب. یہ سب چیزیں صحابی نے، حضرت ربیعہ نے حضور سے مانگی اور حضور نے انہیں عطا فرما دی. اور لکھتے ہیں کہ ہم بھی حضور سے ایمان مانگے، مال مانگے، اولاد مانگے، عزت مانگے، جنت مانگے، سب کچھ مانگ سکتے ہیں. یہ مانگنا سنت صحابہ ہے، حضور کے لنگر سے سب بٹتا ہے. اور وہ اعلی حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. وہ صحابہ حضور سے جنت میں حضور کا پڑوس مانگتے تھے. سبحان اللہ. جیسے مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں نا، وہ کریم ہیں یہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہو دو عالم وہ طلبگار آئے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے نا، حضرت ثوبان کا تو ایسا عشق برا واقعہ ہے کہ ان کا تو رنگ متغیر ہو گیا، اور پریشان تھے، یعنی اتنی پریشانی تھی کہ رنگ تبدیل ہو گیا. تو پوچھا گیا کہ کیا پریشانی ہے، تو وہ اس پریشانی میں تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہاں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں تو ہمیں آپ کے کرم سے جنت مل گئی، تو آپ کا مقام تو وہاں بھی بلند ہوگا، تو وہاں آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں بھی اپنے قرب کی بشارت عطا فرماتے ہوئے فرمایا کہ آدمی جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا. تو یوں ان کو تسلی ہوئی کہ وہاں بھی قرب مصطفیٰ ملے گا. تو حضور یہ بھی ارشاد فرمائے، ہم جیسے جنت کی دعا کرتے ہیں، تو جیسے صحابہ کرام کا انداز ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جنت میں بھی آقا کا قرب اور وہاں پر بھی دیدار مصطفیٰ کا، تو کس جنت کا ہم سوال کریں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام وسیلہ ہوگا، جنت میں سب سے بلند مقام ہے، تو وہ کون سی جنت ہے جس کی ہمیں دعا کرنی چاہیے؟ دیکھیں، تو حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت کی کہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو. تو ہمیں جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت الفردوس میں جلوہ فرماؤ. جی، سب سے اعلیٰ جنت، اور وہ جنت کیوں نہ اعلیٰ ہوگی کہ اللہ کے محبوب اس میں جلوہ فرما ہوں گے. سبحان اللہ. اور امیر علیہ سنت اپنے عشق بھرے جذبات کا بارگاہ رسالت میں اظہار کرتے ہیں، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا
چاہا ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ، چاہا ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے بھی بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی کہ حضور ہمارے لیے یہ دعا کر دے کہ جنت میں ہمیں آپ کا پڑوس مل جائے۔ آپ نے تو غالباً اپنے پوری فیملی کے لیے فیملی کے لیے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت بھی عطا فرما دی کہ ان کے شوہر بھی ان کے بیٹے بھی جنت میں قرب مصطفیٰ پائیں گے۔ تو اب پھر یہ کہتی ہیں کہ اب دنیا کی کوئی بھی مصیبت میرے اوپر آ جائے مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آخری شعر جو ہم نے سنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا، عرض کرتے ہیں اللہ پاک کی آپ پر رحمتیں ہوں، اس کے عرش کو گھیرے ہوئے فرشتوں کا آپ پر درود و سلام ہو، پاکیزہ لوگوں کا آپ پر درود و سلام ہو۔ تو درود و سلام پر ہی ہم اپنے پروگرام کو پورا کرتے ہیں۔ ماہ کون و مکان پر درود و سلام، خسرو مرسلان پر درود و سلام، جس کی قربت سے حق کا پتہ مل گیا، حق کے اس رازداں پر درود و سلام، جس کے جلووں سے روشن ہوئے دو جہاں، اس ماہ ذوالفشاں پر درود و سلام، جس نے ہم کو دکھائی رہے مستقیم، رہبر رہبراں پر درود و سلام، جس کی گفتار سے موم دل ہو گئے، ایسے شیریں بیان پر درود و سلام، جس کو دونوں جہاں کی حکومت ملی، اس شہ دو جہاں پر درود و سلام، ماہ کون و مکان پر درود و سلام۔ حضرت چینل کے ناظرین، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہم نے عشق بھرے اشعار سنے، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں قرب پانے کی آپ نے تمنا کا اظہار کیا، اور احسانات مصطفیٰ کو بیان کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہم پر احسانات فرمائے، بلکہ احسانات تو اتنے ہیں کہ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو۔ تو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں، آپ کے احسانات کا ذکر کریں۔ شکر کا ایک انداز یہ بھی بیان کیا گیا کہ محسن کے احسانات کا ذکر کیا جائے، تو یہ بھی ایک انداز ہے شکر ادا کرنے کا، شکریہ ادا کرنے کا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے لبریز گفتگو ہوئی، اشعار ہوئے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں عشق رسول عطا فرمائے، ایسا عشق رسول جو ہمیں اطاعت رسول کی طرف لے جائے، ایسا عشق رسول جو ہمیں اتباع رسول کی طرف لے جائے، ایسا عشق رسول جو ہمیں نرمی کی طرف لے جائے، عفو و درگزر کی طرف لے جائے، صدقہ و خیرات کی طرف لے جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف لے جائے۔ اللہ کریم ہمیں ایسا کامل عشق رسول عطا فرمائے اور کامل مومن بننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نہ